السلام علیکم دوستوں، میرا نام حسان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم قرآن شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے اور ان کی حرکت کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ قرآن شریف کی ایک ایسی ہی آیت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کے مسخر کیے جانے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ دو آیات ہیں، یعنی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33۔ پہلے ہم ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ پھر آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ لیکن سب سے پہلی بات جو میں کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ میں کوئی نئی تفسیر بیان کرنے نہیں بیٹھا، نہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں تفسیر کر سکوں۔ اتنی سی بات ہے کہ آج سے کچھ 100 سال پہلے جب کائنات اور فزکس کے علوم میں انسان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ ستاروں، چاند، سورج اور ان کی حرکات کے بارے میں جب بیان فرماتے ہیں تو ہمارے پاس جو علم تھا وہ اتنا محدود تھا کہ ہم شاید اس کے بارے میں اتنی بہتر طریقے سے سمجھ نہیں سکتے تھے، اور آج ان علوم میں کچھ ترقی ہو چکی ہے تو شاید پہلے کی نسبت کچھ بہتر انداز میں ان چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو بس یہ بھی ایک اسی طرح کی کوشش ہے، لیکن یہ کوئی تفسیر نہیں ہے، نہ میں کوئی عالم ہوں۔ تو اب اگر ہم اس آیت کی بات کریں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے چاند اور سورج کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ اس آیت میں جو مسخر کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوا وہ سخرہ ہے، اور سخرہ کے معنی ہیں کسی کو مجبور کر کے کسی کام پہ لگانا۔ تو اب اگر ہم چاند کی طرف دیکھیں تو کیا وہ ہمیں مجبور نظر آتا ہے؟ تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ چاند تو واقعی مجبور ہے کہ وہ ایک الیپٹیکل آربٹ میں زمین کے گرد مسلسل گھومتا رہتا ہے۔ نہ وہ اس آربٹ سے باہر نکل سکتا ہے اور نہ وہ زمین کے اوپر گر سکتا ہے۔ تو اب وہ کون سی قوت ہے جس نے چاند کو مجبور کر رکھا ہے کہ وہ اس آربٹ میں گھومتا رہے، نہ اس سے باہر نکل سکے نہ گر سکے؟ تو اس بات کا جواب آج سے بہت پہلے نیوٹن نے دے دیا تھا کہ دنیا میں موجود تمام باڈیز ایک دوسرے کو کشش ثقل کی قوت سے یا گریوٹی کی قوت سے ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہیں۔ تو چاند بھی اسی گریوٹی کی قوت کی وجہ سے مجبور ہے کہ زمین کے گرد ایک ایلپٹیکل آربٹ میں گھومتا رہتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چاند پہ بھی اسی طرح گریوٹی کی فورس اثر انداز ہو رہی ہے جس طرح مجھ پہ اور آپ پہ اور نیوٹن پہ گرنے والے سیب پہ اثر انداز ہوتی تھی، تو چاند زمین پہ کیوں نہیں گر جاتا؟ اب اس بات کا جواب جاننے کے لیے ہم ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں ایک بال ہے اور میں اس بال کو تھرو کرتا ہوں۔ جب میں اس بال کو تھرو کروں گا تو میری لگائی ہوئی قوت جو فورس ہے وہ اس بال کو آگے کی طرف دھکا دے گی، جبکہ جو فورس آف گریوٹی ہے وہ اس بال کو نیچے زمین کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گی۔ تو یہ بال ایک کرو سا راستہ لے گی اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد نیچے زمین پہ جا گرے گی۔ اب اگر میں اسی بال کو تھوڑی اور قوت لگا کے پھینکوں تو یہ بال پہلے سے تھوڑا زیادہ ڈسٹینس طے کرے گی، لیکن یہ اسی طرح ایک کرو پاتھ کو فالو کرتے ہوئے نیچے زمین پہ جا گرے گی۔ تو اب تک یہ ایکسپیریمنٹ ہم زمین پہ کر رہے تھے، اور زمین پہ جو میری لگائی ہوئی فورس ہے اس کو روکنے کے لیے ایئر ریزسٹنس بھی موجود ہوتی ہے، جو کہ میری لگائی ہوئی فورس کو کم کرتی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب فورس آف گریوٹی میری فورس کے اوپر غالب آتی ہے اور وہ بال کو زمین کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسی ایکسپیریمنٹ کو اسپیس میں جا کے کرتے ہیں۔ اگر میں کسی طرح اسپیس میں پہنچ جاؤں اور میں اسی بال کو اسپیس میں جا کے پوری طاقت کے ساتھ پھینکوں، تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ بال ایک بڑا سا چکر لگائے گی اور زمین کے کرو کے ساتھ گھومتی ہوئی نیچے زمین پہ جا گرے گی۔ تو شاید اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے۔ اگر میں اپنی اسپیڈ بڑھاتا جاؤں، جس ویلوسٹی کے ساتھ یا جس فورس کے ساتھ میں بال کو پھینک رہا ہوں، میں اگر وہ فورس بڑھاتا جاؤں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بال زمین کا پورا چکر گول لگاتے ہوئے واپس اسی مقام پہ آئے گی جہاں میں کھڑا تھا، جہاں سے میں نے اس بال کو تھرو کیا تھا، اور یہ اتنی ہی اسپیڈ کے ساتھ واپس آئے گی جتنی اسپیڈ میں نے اس کو پھینکا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس طرح یہ بال اپنا زمین کے گرد سفر گول چکروں کی صورت میں جاری رکھے گی، جس کو ہم آربٹنگ کہتے ہیں، یا جو چاند کر رہا ہے۔ تو دراصل چاند زمین کے اوپر فورس آف گریوٹی کی وجہ سے ہمیشہ گرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی ویلوسٹی اتنی زیادہ ہے جو کہ فورس آف گریوٹی
کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتی اور چاند مسلسل چلتا چلا جاتا ہے. اور بالکل اسی طریقے سے سورج بھی فورس آف گریوٹی کی وجہ سے مجبور ہے کہ وہ ہماری ملکی وے گیلیکسی کے ارد گرد گول چکر لگاتا رہتا ہے، کیونکہ ملکی وے گیلیکسی کا جو سینٹر ہے اس میں بہت سارے اسٹارز اور دوسری آبجیکٹس پیک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بہت کم ڈسٹینس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ پیک ہیں، جس کی وجہ سے ملکی وے گیلیکسی کے سینٹر میں بہت زیادہ گریوٹی ہے، اور وہ گریوٹی سورج کو باندھ کے رکھتی ہے کہ وہ ملکی وے گیلیکسی کے اراؤنڈ مسلسل ایک آربٹ میں حرکت کرتا رہتا ہے. تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ کسی بھی چیز کو زمین کے گرد ایک آربٹ میں رکھنے کے لیے ہمیں دو کنڈیشنز کی ضرورت ہے. نمبر 1 فورس آف گریوٹی، اور دوسرا وہ جو بھی چیز ہے وہ ایک مخصوص رفتار کے ساتھ حرکت کر رہی ہو تاکہ فورس آف گریوٹی اس کے اوپر حاوی نہ آ سکے. تو اب اس کے بعد میں اپنا خیال بیان کر رہا ہوں، جو کہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو اور ہو سکتا ہے کہ غلط بھی ہو. جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، تو میرے خیال میں جب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ دراصل سورج اور چاند کے اس آربٹ کا ذکر کر رہے ہیں جس میں وہ مسلسل گھوم کر ہمیں نفع پہنچا رہے ہیں. یہاں پہ بھی دو باتیں کی گئیں، ایک یہ کہ ہم نے انہیں مسخر کر دیا، تو میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ یہ فورس آف گریوٹی کی بات ہے کہ فورس آف گریوٹی کے تھرو وہ قابو میں ہے، اور دوسرا وہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، یعنی وہ ایک مخصوص ویلوسٹی کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں. تو جب یہ دو چیزیں کمبائن ہوتی ہیں تو چاند اپنے مدار میں مسلسل زمین کے گرد حرکت کر رہا ہے اور اس طرح ہمارے نفع کا کام کر رہا ہے، اور اسی طرح سورج بھی اپنے مدار میں مسلسل حرکت کر کے ہمیں نفع پہنچا رہا ہے. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. آخر میں آپ سے وہی درخواست کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں.